الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ اس وقت آپ نے انگلش میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے متعلق کچھ باتیں سنی، اور اس کے ساتھ جو نشید پڑھی گئی، جو اشعار پڑھے گئے، اس میں بھی بہت کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ذکر کیا گیا۔ پھر جو قرآن کریم ان دونوں مقری صاحبان نے پڑھا، اس میں بھی انہی آیات کی طرف جس میں سیرت رسول کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور جس نبی کی سیرت اور جس نبی کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہو، مخلوق اس کی کیا تعریف کر سکتی ہے؟ اس کی تعریف تو اللہ کرتا ہے قرآن میں۔ جیسے ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ کبھی مزمل کہا، مدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، کبھی والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجیٰ کہا، کبھی الم نشرح لک صدرک کہا، ورفعنا لک ذکرک کہا، کبھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جس کی شان میں تعریف اس کو بنانے والا خود کر رہا ہو، اس کا امتی اس نبی کی کیا تعریف کر سکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ لیکن انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں۔ بہت لطیفہ مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کی مارکیٹ میں بیچے جا رہے تھے، تو ایک غریب عورت بھی جو ضعیف تھی، ضعیفہ تھی، وہ چند پیسے لے کر پہنچی خریدنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنے پیسوں میں تو کیا خریدے گی؟ اس لیے کہ اس کی خوبصورتی ایسی ہے زبردست کہ مارکیٹ میں اس کی تو بہت اونچی قیمت چل رہی ہے، اتنے سے پیسوں میں تو کیا؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، کم سے کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن اس نبی کے تذکرہ کرنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہوگی جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارا نام لے کر بلائیں گے، اے زید، اے بکر، اے خالد، اے محمد، ہمارا نام لے کر بلائیں گے۔ سوال ہوگا کہ حضرت آپ کو ہمارے نام کا کیسے پتہ؟ ہم تو کینیڈا میں رہنے والے تھے، آپ سے بہت دور تھے۔ اس وقت جواب ملے گا، روایتوں کی روشنی میں ہے۔ فرمایا تمہارا درود تمہارے ناموں سے مجھے پہنچتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا درود تمہارے ناموں سے پہنچتا تھا، اور اس سے میں جانتا ہوں کہ تم زید ہو، بکر ہو، خالد ہو، محمد ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد نام رکھنے کو منع فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے محمد نام نہ رکھو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ میں نے خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میرے وہاں بچہ پیدا ہو تو میں محمد نام رکھوں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا رکھ سکتے ہو۔ اسی لیے آپ نے اپنے باندی سے جو بچہ پیدا ہوا حنفیہ سے، ان کا نام محمد رکھا، جو کبار محدثین میں سے، لیکن وہ علی کی طرف منسوب کم ہوئے، ماں کی طرف منسوب زیادہ ہوئے، محمد ابن الحنفیہ کہے گئے، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اور جب یہ فرمان رسول سنایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے فرمایا نام رکھ سکتے ہو لیکن توہین کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اس کی توہین تک نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اپنے بیٹوں کا نام محمد تو رکھتے ہیں، لیکن پھر جس عظمت کے ساتھ اسے بولنا چاہیے وہ عظمت کے ساتھ ہم نہیں بولتے، تو مومید ہو ہی جائے گا، اس لیے کہ اسپیلنگ صحیح نہیں کی ہے۔ اگر اسپیلنگ صحیح کر لی جائے تو اس صورت میں محمد ہی نام رہے گا۔ ابھی جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، صحیح بات ہے، اگر صحیح طرز پر ہم بولنے والے ہو جائیں اس کے حروف اور لیتر کو، تو ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے محمد، اور ہمارے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب ترجمان السنہ میں نقطہ لکھا، فرمایا اگلی کتابوں میں آقا کا نام احمد تھا، من بعد اسمہ احمد، اور اس شریعت میں آپ کا اسم گرامی محمد ہے۔ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ احمد کا معنی تعریف کرنے والا اور محمد کا معنی تعریف کیا ہوا۔ بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے استاذ قرن منصرم کا امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ پہلے تم اللہ کی تعریف کرنے والے تو بنو، تب اللہ تمہاری تعریف کروائے گا۔ پہلے احمد بنو، پھر اللہ تمہیں محمد بنائے گا، یعنی پہلے تعریف کرنے والے بنو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اللہ اس بندے کی تعریف کرواتا ہے۔ فرمایا پہلے احمد بنو، پھر اللہ تمہیں محمد بنائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس ذات اقدس کی تعریف اللہ کر رہا ہوں، میں اور آپ، ہم کیا اس شخصیت کی تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ تو بس انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے۔ سیرت کے جلسوں سے مقصود صرف لذت نہیں کہ میں کہہ کر لذت لے لوں، آپ سن کر لذت لے لیں، یہ مسئلہ نہیں۔ اگر واقعتاً عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمیں اپنے اکابر کی طرح اپنی زندگیوں میں آپ کی مبارک زندگی کو اتارنا چاہیے۔ ہماری وضاقتہ، ہمارا لباس، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری گفتگو کا انداز، ہر چیز میں محمدی جھلک ہونا چاہیے، محمدی سنتیں ہونی چاہیے۔ آپ کی ذات بابرکت کیسی ذات ہے؟ میں نے پہلی آیت پڑھی، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ما ارسلناک رحمتا للناس، للمسلم تو چھوڑ دو، للناس بھی نہیں فرمایا۔ میں نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ فرمایا رحمتا للعالمین، عالم کا معنی دنیا، اور دنیا کو عالم اس لیے کہا گیا کہ ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا تعارف ہو، انٹروڈکشن ہو، پہچان ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور اس کائنات سے اللہ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس لیے اس عالم کو عالم کہا گیا، اس کو دنیا کہا گیا۔
اگرچہ دنیا کا اور معنی ہے، یا تو دنیا دنون سے ہے، اور دنون کا معنی قریب ہونا عربی زبان کے اعتبار سے، اور چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے ہم سے، پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا۔ یا دنیا دنیون سے ہے، اور دنیا کا معنی رذیل، دنیون کا معنی رذیل، ذلیل، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ ایک ذلیل چیز ہے، حقیر چیز ہے، اس لیے اس کا نام دنیا رکھا گیا۔ تو عالم اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کا تعارف ہو۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں عالم بھی نہیں کہا، المسلم تو نہیں کہا کہ رحمت للمسلمین، یہ نہیں کہا، رحمت للناس یہ بھی نہیں کہا، رحمت للعالم، ایک دنیا کے لیے، ایک عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، یہ بھی نہیں کہا، فرمایا رحمت للعالمین۔ اور عالم ایک نہیں ہے، جہاں انسانوں کی ایک دنیا ہے، وہاں جنوں کی ایک دنیا ہے، ملائکہ کی ایک دنیا ہے، وہیں پر سی اور سمندر کی ایک دنیا ہے، وہیں پر ماؤن اور پہاڑوں کی ایک دنیا ہے، پتھروں کی جمادات کی ایک دنیا ہے، تی اور درختوں کی ایک دنیا ہے، برڈ اور پرندوں کی ایک دنیا ہے، جانور اور اینیملز کی ایک دنیا ہے۔ آپ گنتے چلے جائیں، اللہ نے اتنے عالم بنائے ہیں، اور یہ مستقل ساری امتیں ہیں اللہ کی، ساری امتیں ہیں، ساری مخلوق ہے اللہ کی۔ روایتوں میں ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ ساری چونٹیوں کو جلا دو، خیر جلا دیا۔ وہی اتری اس نبی علیہ السلام پر، ارشاد ہوا ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تم نے سب کو جلا دیا، یہ میری مخلوق تھی جو میری تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تو یہ سارے عالم ہے، نہ معلوم کتنے عالم اللہ نے دنیا میں بنائے، کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنی مخلوق ہے، کوئی کہتے 16,000، کوئی کہتے 20,000، کہاں سے گنتی لے آئے؟ انسانوں کی گنتی نہیں ہو سکتی، پھر کہاں سے گنتی لے آئے؟ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو پیدا فرمایا، کتنے عالم کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تو انسانوں کے باب میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رحمت بن کر کے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم سے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پر ایمان لانے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اتباع کے لیے عشق کی ضرورت ہے۔ اب یہ جملہ بعد میں سوچتے رہنا، ایمان لانے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے کہ میں اپنی عقل کو استعمال کروں کہ واقعتاً یہ نبی ہے، نبی یہ برحق ہے، آخری نبی ہے۔ اور آخری نبی کی تعریف بھی بتا دو، اس لیے کہ آج کل لوگ دھوکے بہت دے جاتے ہیں، دوسروں کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بعد میں دھوکے بہت دے جاتے ہیں۔ کوئی تم سے پوچھے بتاؤ آخری نبی کی تعریف کیا ہے، تو موٹی سی تعریف کر دینا کہ مسجد اقصی میں کھڑا ہو کر تمام نبیوں کی امامت کرائے وہ آخری نبی ہے، بس اب سارا چوپٹ ہو جائے گا، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مسجد اقصی میں کھڑا ہو کر جو تمام نبیوں کی امامت کرائے وہ ہے آخری نبی۔
اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے۔ میری عقل بتائے گی کہ واقعتاً آپ کے احسانات، آپ کے کمالات، آپ کا حسن، جب یہ تمام باتیں آپ میں موجود ہیں تو مجھے آپ پر ایمان لانا چاہیے۔ آپ اللہ کے میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن جب ایمان لے آئے تو اب عقل نہیں، اب عشق چلے گا۔ اس لیے کہ اتباع میں عقل استعمال کرو گے تو پھر سوال کرو گے 5 نمازیں کیوں فرض ہوئی، 4 کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اشکال ہوگا کہ بیٹھ کر ہی پانی پینا سنت کیوں ہوا، کھڑے ہو کر کیوں نہیں؟ پھر اشکال ہوگا کہ بیٹھ کر کھانا کھانا کیوں سنت ہوا، چلتے ہوئے کیوں نہیں؟ پھر اشکال ہوگا کہ سیدھے بیٹھ کر کھانا کھانے کو کیوں فرمایا، ٹیک لگا کر کیوں نہیں؟ یہ سارے اشکالات جو ہیں وہ عقل کی بنیاد پر ہیں۔ عشق کبھی اشکال نہیں کرتا، کبھی سوال نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے خرد کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جملہ مجھے کچھ آگے پیچھے، آتش نمرود میں عشق۔ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس وقت نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا تو اس موقع پر عقل استعمال نہیں کی، ابراہیم نے عشق استعمال کیا، اور وہ عشق ہی تھا کہ جو کود پڑا، ورنہ عقل محو تحیر ہے، کروں یا نہ کروں۔ جب عقل ہوتی ہے نا تو وہ پریشان ہوتی ہے، کودوں یا نہ کودوں، جاؤں یا نہ جاؤں، جلا تو نہیں دے گی مجھے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے، اتباع کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اور یہی عشق ہم میں کچا ہے۔ سیرت کے جلسے بڑے اچھے ہمارے، بیان کرنے والا بھی کچا، سننے والے بھی کچے، سب کچے ہیں، ہم سب کچے ہیں۔ ورنہ عشق رسول وہ صحابہ سے پوچھے کہ عشق رسول ہوتا کیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اہل مکہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جو بدر میں ہوا تھا، آپ کو پکڑا اور قتل کا جب وقت آیا آپ کی شہادت کا، تو آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت کی مہلت دو گے؟ روایتوں میں ہے کہ اپنی شہادت و موت سے قبل 2 رکعت کی سنت خبیب نے جاری فرمائی، سب سے پہلے آپ نے پڑھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم آپ کو چھوڑ کر آپ کے نبی کو آپ کی جگہ پکڑ لیں؟ آپ نے غصے میں آ کر فرمایا میرے نبی کو کانٹا بھی لگے اور آپ مجھے چھوڑ دو، یہ خبیب سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب رونے لگے تو رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت سے ڈر رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ ایک ہی جان ہے، کاش کہ میں اپنے نبی کے لیے 100 جان دے دیتا۔ اور پھر جو اشعار پڑھے ہیں وہ روایتوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں ہے، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ ذَنبٍ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، مجھے پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ میں ایمان کی حالت میں مارا جا رہا ہوں، عَلَىٰ أَيِّ ذَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، مجھے جس پہلو پر پچھاڑ دیا جائے، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارَكُ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ اور یہ جب یہ بودی ماری جا رہی ہے اللہ کے لیے تو اس اللہ کو طاقت ہے کہ وہ قطعی ہوئی بودی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پوچھئے، یہ ہے عشق، خبیب سے پوچھئے، یہ اس ابو طلحہ سے پوچھئے کہ جو اپنے فارم میں، اپنے باغ میں، اپنے گاردن میں
نماز پڑھ رہے ہیں نفل، اور ایسا بہترین باغ ہے اور گریپس اور اس کی بیلیں پھیلی ہوئی ہے اور چاروں طرف درخت ہے، اور نماز میں دیکھا کہ ایک برڈ یا ایک چڑیا اندر آ گئی، اب اس کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، وہ نکلنا چاہ رہی ہے لیکن اتنا گنجان باغ ہے کہ راستہ نہیں مل رہا ہے، اور آپ نماز میں دیکھتے رہے اس کو، اور دل میں خیال گزرا کہ کیسا ماشاءاللہ میرا باغ ہے۔ نماز کے بعد خیال ہوا کہ اس میرے باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی، بار بار خیال آیا، حضرت کی خدمت میں پہنچے، ذات اقدس صلوات اللہ وسلامہ علیہ الف الف مرہ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت اس باغ نے میری نماز کو خراب کر دیا، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ بولنا بہت آسان ہے، ہم سے تو اللہ کے لیے $10 نہیں چھوٹ سکتے، ہاں یہ واقعات بولنے بہت آسان ہے، سب کوئی تقریر بھی کر دے گا اور لذت لے کر سن بھی لے گا، لیکن عملی زندگی میں میری شریعت پامال ہو اس دنیا کے خاطر اور میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، یہ قربانی بہت مشکل ہوا کرتی ہے۔ اس وقت شیطان پتی پر آتا ہے، تو حق پر ہے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اور نبی فرماتے حق ہوتے ہوئے چھوڑو، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ تم غلطی پر ہو اور معافی مانگو، یہ کمال نہیں، تم حق پر ہو اور معافی مانگو۔ میں حق پر ہوں، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں کیوں جاؤں ان سے ملنے، لیکن اس کے باوجود حق پر ہوتے ہوئے میں معافی مانگوں۔ شریعت میں اس کو کمال کہا گیا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان دینے والا نہیں کہا جائے گا جو لینے کی امید بھی رکھتا ہو، دینے والا وہ کہا جائے گا جو لینے کی امید کے بغیر دیتا ہو۔ سیرت رسول ہے، صحابہ کرام سے، ان کے حالات سے، اس لیے میں جہاں جاتا ہوں سیرت النبی پر ہر ایک کو کہتا ہوں حیات الصحابہ کو اپنے گھر میں بساؤ۔ عشق رسول پیدا کرنا ہو تو حیات الصحابہ کو اپنے گھر میں رکھو، ماشاءاللہ ہر زبان میں یہ کتاب ملے گی آپ کو، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، فرینچ میں ہے، مختلف زبانوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے۔ اپنے گھر میں اس کتاب کی روزانہ تعلیم کرو اور کم سے کم 3 صحابی کے حالات کو روزانہ پڑھو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، خدائے پاک کی قسم، عشق نبی پیدا ہو جائے گا۔ رکھے تو صحیح اس کو۔ اصل عشق وہ ہے جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا کہ وہ اس طرح اپنی ذاتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کو ذرہ برابر یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ وہاں تو یہی تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، آپ ہی کی ذات گرامی ہے، آپ کے لیے مر مٹنے پر تیار ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ احد میں یہ ہاتھ شل ہو گیا تھا، کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ابو طلحہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے، جب حالات بہت پریشان کن ہو گئے تو احد میں حضرت پیچھے کھڑے، اور جو وہاں سے گزرتا ہے ان کو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ابو طلحہ کے لیے تیر ڈال دو یہاں، اور ابو طلحہ مار رہے ہیں۔ وَأَشْرَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشرفہ کا معنی ہوتا ہے یوں دیکھنا، اس طرح دیکھنا، اور حضرت پیچھے سے یوں بلند ہو کر یوں دیکھتے تھے کہ ابو طلحہ کا تیر کتنا دور گیا، کس کو لگا۔ ابو طلحہ نے فرمایا فدا و ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پیچھے سے بلند نہ ہو
کہیں دشمن کا تیر آئے گا وہ آپ کو لگ جائے گا، میرا سینہ آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ اور جب تیر آتے تھے تو حضرت اپنا ہاتھ یوں کر لیتے تھے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے تیر کھا کھا کر اندر کی رگیں کٹ گئے، آپ کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ فرمایا جسم میرا ٹوٹ جائے لیکن میرے نبی کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ صحابہ کے حالات پر ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا، تو ہمارے لیے تو چلیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ رحمت بن کر کے آئے، ہمیں جہنم سے نکالا، من الظلمات الی النور، ہم کو ظلمات سے نور کی طرف لے گئے، جہنم سے جنت کی طرف لے گئے۔ جنوں کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جناتوں کو بھی آپ نے راہ راست بتایا، آپ جناتوں میں بار بار تبلیغ کے لیے گئے، بار بار تبلیغ کے لیے گئے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پہلی جماعت جو جنوں کی ایمان لائی تھی وہ عراق کی تھی۔ عراق میں ایک جگہ ہے نصیبین، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل یہ لوگ اوپر جاتے تھے، شیاطین، اور اوپر کے ملائکہ کے پروگرام کو سن کر کے وہ لا کر کے دنیا میں جو نجومی ہوا کرتے تھے، جن کے تابع یہ شیاطین ہوا کرتے تھے، ان کو بتا دیتے تھے، اور وہ انسان جو ہے وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کر کے پھر اس کو بیان کرتا تھا۔ وہ اتنا سا سچ ہو جاتا تھا، ذرا سا جو پروگرام کا کوئی حصہ سن لیا تو لوگ 99 جھوٹ کو بھی سچ سمجھ لیتے تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت ہو گئی اور سلسلہ بند ہو گیا ان کا جانا، تو یہ تحقیق میں نکلے کہ کیا وجہ پیش آئی ہے کہ اب ہمارا جانا بند ہوا اور اسٹار کے ذریعے سے، ستاروں سے ہم کو مارا جا رہا ہے۔ تو مختلف جماعتیں مختلف علاقوں میں نکلی، اس میں جنوں کی ایک جماعت حجاز کی طرف آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مکہ المکرمہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جو قرآن پڑھا وہ قرآن انہوں نے سنا، اور اس قرآن کو سننے کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن حضرت کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے خود ہی یہ کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، خود ہی کہا ہم ایمان لاتے ہیں اس نبی پر، اس قرآن پر، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے قرآن سنا اور وہ خود ہی ایمان لے آئے۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ اگر دلائل کو دیکھ کر کے آسمان کے کوئی اپنی جگہ بیٹھ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان معتبر ہوگا، بشرطے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی اس کا ایمان ہو جائے۔ وہ ایمان لے آئے، ان کا کلام رب کریم نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا، جو باتیں کی تھی وہ وحی کی شکل میں اللہ کے نبی کو بتایا، اور فرمایا کہ یہ ابھی جن آئے تھے، آپ کا قرآن سنا، اور انہوں نے یہ کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اچھا جنوں کا، اسی لیے یہاں ایک لطیفہ ہے کہ اگر یوں سوال کیا جائے کہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو بندوں سے اللہ نے لی اور اللہ نے بندے پر نازل فرمائی، تو وہ یہ آیات ہے جو اللہ نے جنوں سے لے کر کے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، یعنی ان کا کلام ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو جنوں پر بھی احسان ہے، حضرت بار بار ان کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رات میں مجھے ساتھ لے گئے، ایک دائرے میں مجھے بٹھا دیا، اور حضرت بہت دور تشریف لے گئے، لیکن کچھ باتوں کی آواز میں سن رہا تھا۔ حضرت واپس تشریف لائے اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا تم نے سنا؟
کہا جی میں سن تو رہا تھا لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. فرمایا وہ جن تھے جن کی تبلیغ میں کر رہا تھا. متعدد روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، اسی لیے آپ نبی الانسان بھی ہے اور نبی الجن بھی ہے، ثقلین کے نبی ہے. تو انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے آپ رحمت ہے. چلیے لیکن پہاڑوں کے لیے کیا رحمت؟ پہاڑوں کے لیے کیا رحمت ہے آپ اور مخلوقات کے لیے؟ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں، اللہ نے جتنی مخلوق کو بنایا ہے سب میں حس موجود ہے، کچھ نہ کچھ درجے میں روح موجود ہے، کچھ نہ کچھ درجے میں ان کی حیات موجود ہے، جس درجے میں اللہ نے رکھی ہے، جس درجے میں بھی رکھی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پتھروں میں کیا حس ہے، کیا روح ہے، تو قرآن دلیل دیتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. کچھ پتھر وہ ہیں جو ماؤنٹ اور پہاڑوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نیچے آ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی آ گئے، حالانکہ خشیت خداوندی کی وجہ سے آئے. یہ خشیت خداوندی کا ان میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پتھروں میں حس ہے، جان ہے، روح ہے، وہ جس درجے کی بھی. نبی علیہ السلام کھجور کے ایک ستون سے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، بیان دیا کرتے تھے. جب منبر رسول علیہ صاحب السلام بن گیا، منبر رسول سن 8 میں بنا ہے، فتح مکہ کے بعد، آج سے پہلے نہیں. اس لیے کہ منبر رسول بنانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے، اور حضرت عباس کی آمد فتح مکہ کے موقع پر ہوئی. نیز منبر رسول بنانے میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے، اور تمیم داری کی آمد فتح مکہ کے بعد ہے. اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے، اور سہل بن سعد فتح مکہ کے موقع پر 11 سال کے تھے. اس لیے اس سے پہلے جو منبر کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے وہ منبر التین تھا، یعنی مٹی سے ایک بلند جگہ بنا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے. ورنہ اصل منبر شریف جو آپ کا ہے وہ فتح مکہ کے بعد بنایا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جو روشن کیا، جو جلایا روشنی کے لیے، وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا ہے. اور تمیم داری کی آمد فتح مکہ کے بعد ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ تک تو مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا. آج ہمارے وہاں ربیع الاول کیا آتا ہے کہ لائٹنگ ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، دنیا بھر کی. اور وہاں حال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جلانے کے لیے چراغ تک نہیں ملتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے اس ستون کا سہارا لیتے تھے. جب منبر رسول بن گیا اور حضرت منبر پر تشریف لے گئے تو اس بے جان ستون کے اندر سے رونے کی آواز آئی. اور یہ آواز صرف نبی نے نہیں سنی، تمام صحابہ نے سنی. بخاری شریف میں سارے صحابہ نے سنی. اور روایت میں ہے کلیشار، جیسا کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بچہ جننے کے موقع پر جس انداز سے روتی ہے، اسی انداز سے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت نبی علیہ السلام یہ کہاں ہے یہ ستون؟ میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں. ریاض الجنہ میں جہاں جاؤ گے، ریاض الجنہ میں جو منبر ہے وہ اصل منبر رسول کی جگہ ہے. منبر رسول یہاں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی سائٹ میں ایک ستون ہے،
اس پر لکھا ہوا ہے ستون حنانہ، اس جگہ پر ہے، یہ ستون نہیں ہے لیکن یہ یاد میں وہاں جو ستون ہے اس پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت منبر سے نیچے اترے، اس کو اپنے سینے میں لیا، اور روایت میں ہے کہ اس طرح اس کو تھپکیاں دی جیسے اپنے معصوم لال کو ہم تھپکیاں دیتے ہیں، اس کو چپ کرنے کے لیے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق جیسا کہ قاضی یاز نے شفا میں لکھا ہے کہ اس کو دفن کر دیا۔ اور قاضی یاز یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ستون جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کہیں بھی لگائے گا جگہ۔ بتانا یہ ہے، اس ستون سے یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ستون جو ہے وہ فراق رسول میں اتنا رو رہا ہے، اور ہم زیرو ہو کر، جان والے ہو کر، روح والے ہو کر، عشق رسول کے دعوے دار ہو کر، ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ اور دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ستونوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جان رکھی، تو درخت اور تی کے اندر بھی جان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ دنیا کی ساری چیزیں تسبیح پڑھتی ہے۔ جب تمام چیزوں میں روح ہے تو اب ثابت ہوا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ذات اقدس کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور جو ہے اس کے علاوہ سمندر اور سی اور درخت اور جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا وجود عطا فرمایا۔ تو تمام کے وجود میں تمام پر احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سب کا وجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے ویسے ہی نقل کر دیا ہے، کسی بزرگ کا قول ہوگا، ورنہ یہ حدیث نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت غلط ہے۔ لیکن اس کے ہم معنی اور روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہے کہ ذات اقدس کی برکت سے کائنات کو وجود ملا ہے، تو اس کے ہم معنی روایتیں ملتی ہیں۔ جیسے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ان الفاظ کے ساتھ تو روایت نہیں ہے، لیکن اس کے ہم معنی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، جو قریب قریب اس کے معنی، یعنی الفاظ کے اعتبار سے تو اس کو موضوع کہا گیا، لیکن معانی کے اعتبار سے اس کی تائید ملتی ہے۔ تو لولا کا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے ہم معنی روایتوں میں ملتا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا۔ یہ ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے ساری کائنات پر آپ کا احسان۔ فیش نہ پیدا کی جاتی اگر آپ کا وجود آنے والا نہ ہوتا، آسمان و زمین نہ بنتا آپ کا وجود اگر ہونے والا نہ ہوتا، ساری کائنات کا وجود آپ ہی کی وجہ سے ہو، اور پھر آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا اپنی زندگی کا اہم فریضہ ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ جو صحابہ کا عشق تھا وہ عشق پیدا کر لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مادیت کی محبتیں ہم میں اتنی آ چکی ہے، دنیا کی محبت اتنی آ چکی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے آقا سے وہ محبت ہے جو صحابہ سے ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ابو علی سینا کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے حکیم بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، اور اس کے علاوہ سائنسی دنیا میں ان کا نام ہے بہت زبردست، بڑے نیک، بڑے صالح، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کا ایک مرتبہ دمشقس جانا ہوا، واقعہ سنیں، ہمارے ان دعووں پر جو محبت کے ہم دعوے دار ہیں نا، ان کا دمشقس جانا ہوا،
تو دمشقس کی جامع مسجد کے قریب ان کا قیام تھا. رات میں تہجد کے لیے جب اٹھے تو ان کے ایک خادم تھے جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، خدمت میں بہت خدمت کرتے تھے ان کی. خادم سے کہا کہ پیارے اٹھ جاؤ، ذرا میرے لیے پانی گرم کر لو تاکہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں. تو خادم صاحب جو تھے وہ آپ کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے. وہ رضائی میں پڑے پڑے، بلینکٹ میں پڑے پڑے ہی کہہ رہے ہیں حضرت جی ہم تو سفر میں ہیں، سفر میں تہجد کہاں ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سردی میں کیا زحمت اٹھانی ہے آپ کو، اتنی سردی پڑ رہی ہے اور آپ پانی گرم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. ہمارے لیے تو بڑی رخصت ہے، آپ خاموخواہ کے لیے اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ لحاف سے جوان کم نکلتے ہیں، بوڑھے جلدی نکلتے ہیں. یہ اصول ہے کہ ٹھنڈیوں میں جوان بلینکٹ سے کم نکلتے ہیں، برے نکلتے ہیں جلدی. مسجدوں میں دیکھو تو ونٹر کے اندر بھی بوڑھوں کی صف ہوگی، جوانوں کی بہت کم ہوگی. آپ دیکھ لیجئے مساجد میں. تو وہ پڑے پڑے ہی کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ پر رخصت ہے، اتنی سردی ہے، کہاں پانی میں گرم کروں اور یہ مسئلے. پھر یہ کہ ہم تو سفر میں ہیں، حضرت کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں. خیر حضرت کو چونکہ اپنی تہجد پڑھنا تھا، اٹھے کسی طرح کچھ کیا ہوگا، جو بھی آپ نے تہجد پڑھ لی. اتنے میں فجر کی اذان ہوئی. آپ کے شاگرد اٹھے اور اب مسجد کی طرف جانا تھا تو آپ نے بالکل سچا واقعہ آپ کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے فرمایا بیٹے میں نے تم سے تہجد کے لیے پانی مانگا تو تم نے 10 تعویلیں پیش کر دی میرے لیے اور کہا تہجد آپ چھوڑ دیں. ظاہر سی بات ہے کہ تم نے 2 سال یا چند سال پہلے، کچھ وقت پہلے تم نے مجھ کو یوں کہا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں، بولی سینا کو کہا تھا خادم نے، کہ اگر تم نبوت کا دعویٰ کریں تو یقیناً آپ کی ایک جماعت بن جائے گی. آپ کے تو علوم اتنے ہیں کہ لوگ آپ کے قائل ہو جائیں گے، دوڑیں گے آپ کے پیچھے، آپ کو تسلیم کر لیں گے بحیثیت نبی کے. بیٹا تو نے کہا تھا نا مجھے. کہا جی. تو کہا اس کا جواب آج تجھے دے رہا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو مقام صدیق تو تجھے ہی دینا پڑے گا. سیدھا مسئلہ ہے کہ صدیق کا مقام تو تجھے ہی دینا پڑے گا. تو ایک تو صدیق ہے کہ جو تہجد کے لیے پانی گرم نہ کر سکا اور اٹھ نہیں پایا، اس امانت کو لے کر جب چل رہا ہے. اور ایک وہ صدیق ہے کہ مکے سے لے کر غار ثور میں چھپ کر مدینے تک اپنی جان پر کھیل کر کے اللہ کی امانت کو لے گیا. اب بتا کیا تیری صدیقیت صحیح ہوگی یا وہ صدیقیت صحیح ہوگی. اس کے بعد نصیحت کا جملہ فرمایا، بیٹے مقام صحابیت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، مقام نبوت پر کون پہنچ سکتا ہے. خیر میں نے یہ لطیفہ، میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ہم صرف عشق کے دعوے دار ہیں، باقی حقیقت میں زندگی ہماری دیکھو تو بہت دور ہے. ہم کسی کو ادنا سی بات میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کیا بڑی بڑی باتوں میں کسی کو معاف کریں گے. نبی علیہ السلام تو فرماتے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہیں جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا مسلمان وہ ہیں اطعام الطعام، کھانا کھلائیں، وافشاء السلام، سلام کو عام کریں. اپنا ہو تو بھی سلام کرو، پرایا ہو تو بھی سلام کرو، دوست ہو تو بھی سلام کرو، تمہاری دشمنی ہو تو بھی سلام کرو. تمہارا جی نہیں چاہتا ہے معاملہ نہ کرو لیکن سلام میں دریغ نہ کرو. نبی تو یہ فرماتے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. کون ہے جو اپنے لیے عزت کو پسند کرتا ہے تو بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرے. معاف فرمائیں، ہماری سوچیں یہ ہو چکی ہے کہ میں عزت والا بنوں دوسرے ذلیل بنے، میں عقل مند بنوں دوسرا بے وقوف بنے، میں مالدار بنوں دوسرا غریب بنے، میری بیٹی کا اچھی جگہ طے ہو جائے، اس کی بیٹی کے نکاح اجڑ جائے،
میرا گھر آباد ہو جائے، اس کی بیٹیوں کا گھر برباد ہو جائے، میں شان سے رہوں، یہ ذلت کے ساتھ رہے، اس کی وہ حقارت ہو کہ لوگ اس پر تھوکنے لگے۔ جو مومن یہ اخلاق کے ساتھ چلتا ہو اسے حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کر وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ اس نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، میرے صحابہ سے محبت رکھو، میرے انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جب انصار وطن میں رہ کر ایمان کا حصہ بنا تو مکہ سے چھوڑ کر کے آنے والے تو بطریق اولا ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، میرے صحابہ سے محبت رکھو، چاہے وہ انصار ہو چاہے وہ مہاجر ہو، ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آپ روایات کو پڑھتے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مبارک تعلیم دی ہے، اور صرف قولی تعلیم نہیں، عمل کر کے بتایا ہے۔ ایک تو میری طرح زبانی جمع خرچ ہوتا ہے شاندار بیان کا، اور ایک عمل آپ نے عمل کر کے بتایا کہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ آ گیا اور بیٹے نے کہا باپ مر چکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنازے کی نماز پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا ضرور پڑھا لوں گا میں۔ اور جنازہ جب پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ حضرات اکابر روایتوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، بخاری شریف میں ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ عمر فرماتے ہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا کہ میں نے آپ کا دامن کھینچا، ورنہ کوئی نبی کا دامن کھینچتا ہے۔ لیکن اس سے انداز ہوتا ہے کہ عمر کو جوش کتنا تھا۔ تو حضرت مسکرائے، عمر عبداللہ ابن ابی کی برائیاں شمار کرانے لگے، کیا یہ وہ نہیں ہے جس نے عائشہ پر الزام رکھا تھا، گھرانے نبوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی؟ کیا یہ وہ نہیں ہے جس نے آپ کے خلاف بڑے بڑے پلان بنائے؟ کیا یہ وہ نہیں ہے جس نے مسجد زرار بنائی، آپ کے خلاف میٹنگ ہال بنایا تھا جہاں آپ کے خلاف میٹنگیں ہونے والی تھی، اور آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ اور حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں عمر پڑھا لینے دے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا۔ فرمایا کہاں منع کیا؟ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة۔ اگرچہ آیت میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو بھی قبول نہیں کروں گا، لیکن رحمت والے نبی نے رحمت کا معنی نکالا، چونکہ آیت واضح نہیں تھی، کلیئر نہیں تھی، دو معنی اس میں ہو سکتے تھے۔ رحمت والے نبی نے رحمت کا معنی لیا، فرمایا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ 70 مرتبہ قبول نہیں کروں گا تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کروں گا۔ اللہ، آپ نے نماز پڑھا دی، صرف نماز نہیں پڑھائی، اپنا پیراہن مبارک اس کو دیا اور کہا کہ میرے پیراہن میں اس کو دفن کر دو۔ لیکن یاد رکھو 50 تبرکات دے دیے جائیں، بغیر ایمان کے تبرکات کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے کعبۃ اللہ کے غلاف میں لپیٹ دو، کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی جو قوت بتائی ہے، روایتوں میں جگہ جگہ من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، اخلاص کے ساتھ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے دخل الجنہ۔ اب وہاں سوالات ہوتے ہیں کہ نماز کہاں گئی، روزہ کہاں گیا، زکوٰۃ کہاں گئی، اور ایک لمبی بحث حدیث میں کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب کہاں گیا۔ ان بحثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیدھا سا جواب دیا ان تمام روایتوں کے باب میں کہ نبی کلمے کی قوت بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا پاورفل اور طاقتور ہے کہ اخلاص کے ساتھ جس نے قبول کر لیا یہ کلمہ کبھی نہ کبھی اس کو جنت میں لے جائے گا۔ شروع میں معاف ہو گیا اللہ کی طرف سے تو بہت اچھا، اور اگر معافی نہیں ہوئی تو سزا بھگت کر،
لیکن کلمے کی قوت یہ ہے کہ اس کو ضرور جنت میں لے جائے گا. بس کلمے کی قوت بتانا مقصود ہے، باقی اعمال سارے اپنی جگہ. تو آپ نے پیراہن مبارک دیا، اور صرف پیراہن نہیں، روایت میں ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا تو حضرت نے پھر کہا اس کو نکالو، اور نکالنے کے بعد اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک دیا. انداز تو لگائے. ترا کے میسر شود ای مقام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترا کے میسر شود ای مقام کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ. تجھے یہ مقام کب نصیب ہوگا اے امتی؟ تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا، تو پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا، اپنے بھائی کو معاف نہیں، اپنی بہن کو معاف نہیں، اپنے دوستوں کو معاف نہیں، اپنے اقارب کو معاف نہیں، اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں. ابھی تو اپنوں کو معاف نہیں کیا، تو دشمنوں کو کب معاف کرے گا؟ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، صرف بیان نہیں دیا، آپ نے عمل کر کے بتایا. ہر فلم میں نماز کے باب میں تو نماز کے باب میں، زکوٰۃ کے باب میں تو آپ پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جو آتا تھا خرچ ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے خرچ کر کے بتایا. روزوں کے باب میں آپ نے روزہ رکھ کر کے اتنے روزے رکھے کہ روزہ رکھ کر بتایا. آپ نے حج کر کے بتایا کہ حج کیسے ہوتا ہے. آپ نے اخلاق حسنہ کا ایک پیمانہ امت کو دیا کہ خلق حسن کس کو کہتے ہیں. صرف ہونٹوں سے ہنس لینے کا نام خلق حسن نہیں ہے، جو آج ایک فیشن بنی ہوئی ہے. ذرا منہ کھول کر دانت بتا دیے، سمجھتے ہیں ماشاءاللہ خوش ہیں، اور دل سے بد دعائیں نکل رہی ہیں، لعنت کے کلمہ. یہ نہیں ہے. دل بھی خوش ہو، دل میں لعنت ہے، دل میں حسد ہے، دل میں برائی ہے، اور ہونٹوں سے مسکرا رہا ہوں. یہ خلق حسن نہیں ہے. خلق حسن تو اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے بھی میں خوش ہوں کسی سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکان بنایا تو اپنے مکان پر ماشاءاللہ لکھوایا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ ماشاءاللہ آپ نے لکھوایا؟ فرمایا تیری نظر نہ لگے اس لیے کہ تو زبان سے ماشاءاللہ بولتا ہے، اندر میں حسد بھرا ہوا ہے. آج یہی حال ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں ہدایہ تھے، اب تو رشوت ہے. بخاری میں ہے. اب آپ انداز لگائیں کہ وہ اتنا بڑا تابعی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے زمانے میں ہدیہ اور تحائف، آج تو رشوت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشوت یعنی ہر ایک کی غرض وابستہ ہے، تو دینے میں کوئی نہ کوئی غرض وابستہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت رسول اللہ صاحب الصلاۃ والسلام نصیب فرمائے. آپ کی شان بابرکت تو بہت بلند ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں 1 منٹ کے لیے بھی وقفہ نہیں ہوتا ہے کہ اذان نہ ہوتی ہو. چونکہ دنیا گلوبل ہے، گول ہے، تو ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز کا وقت کسی نہ کسی کنٹری میں چلتا رہتا ہے. ہم نے ابھی عشاء پڑھی تو اس کے فوراً بعد کسی اور جگہ عشاء کا وقت ہوا ہوگا اسی کنٹری میں، اس کے بعد اور ہوا ہوگا، اس کے بعد اور ہوا، اس کے بعد صبح تک. تو ہر وقت نماز کا وقت پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے. تو ایک جگہ ایک اذان ہو رہی ہے، دوسری جگہ فوراً دوسری اذان ہو رہی ہے. 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اعلان نہ ہوتا ہو. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا. اس لیے میں اور آپ ہم آدھا گھنٹہ بول کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں نے شان نبوت کا حق ادا کر دیا، یہ غلط ہے. شان نبوت کا حق تو کون ادا کر سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کون ادا کر سکتا ہے؟ اور نہ آپ کی سیرت بیان کی جا سکتی ہے، نہ آپ کی صورت بیان کی جا سکتی ہے. صورت بھی آپ کی ایسی تھی، سیرت تو بہرحال سیرت ہی ہے. ابو بخاری ساری بھری پڑی ہے، مسلم ساری بھری پڑی ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، اور پڑھتے چلے جائیں. ہو ساری احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہے. موت تک کوئی نبی کی سیرت کو بیان کرتا رہے پورا نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک اشارہ کروں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
الایمان بضع و ستون شعبۃ وفی روایت 70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ نبی نے ایمان کے جب 70 شعبے بیان فرمائے تو لاؤ ہم اس کو نکالے۔ وہ ہماری طرح برگر پیزا کھانے والے نہیں تھے کہ بیٹھے رہیں برگر پیزا کھا کر۔ سب سے پہلے اس مسئلے پر جس نے قلم اٹھایا علامہ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ خود فرماتے ہیں، امام نووی نے آپ کے کلام کو مسلم شریف میں نقل کیا کہ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو میں نے جس پر طاعت کا اطلاق ہوتا تھا، طاعت یعنی جن اعمال صالحہ پر، میں نے اس کو قرآن سے نکالا، لیکن وہ تو بہت ہو گئے، 90 اور 100 ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 70 سے کچھ زیادہ کہے، بضع و سبعون کہا ہے۔ تو پھر میں نے جس پر ایمان بولا گیا ہے، جیسے نماز پر ایمان، زکوٰۃ پر ایمان، میں نے ایسے اعمال کو تلاش کیا قرآن میں، تو وہ 70 سے کم ہو گئے۔ تو پھر میں نے حدیث کو ساتھ میں لیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا ایک اتنا سا فرمان ہے، محدثین اس پر کتنی محنت فرما رہے ہیں۔ کہا میں نے حدیث سے شمار کرنا شروع کیا تو الحمدللہ مجھے 67 قریباً 77 کے قریب 77 جو ہے یا 67 جو ہے، مجھے الحمدللہ وہ شعبے مل گئے جس پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے، اور یہی حدیث کا مصداق ہے۔ لیکن امت کی کم نصیبی کہ علامہ ابو حاتم ابن حبان کی کتاب آج تک نہیں چھپ چکی۔ محدثین تذکرہ فرماتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں چھپی۔ البتہ اس کے بعد اسی حدیث کی شرح میں تلاش کرنے کے لیے اور ایک محدث کھڑا ہوا، علامہ ابو عبداللہ الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ایک کتاب لکھی اس میں۔ ایک محدث اور کھڑا ہوا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی صرف اسی چھوٹی سی حدیث الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، اسی کے اوپر امام بیہقی نے جو تلاش کرنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا تو 12 جلدیں لکھ ڈالی اس پر، اور ایک ایک جلد 500 صفحات پر ہے۔ آپ انداز لگائیں، نبی کا یہ کلام چھوٹا سا، اس کے لیے اگر 12 جلدوں کی اور ایک ایک جلد 500 صفحات کی ہے تو اس نبی کی سیرت کو کون پیش کر سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تیری تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ قصہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، اللہ کے بعد اس ساری کائنات میں سب سے بڑے آپ ہی آپ ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے جلسوں سے جو مولانا جنید سلمہ، مفتی انس وغیرہ جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، یہ جو جلسے رکھتے ہیں، اس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سیرت رسول اور عشق رسول کا مجاز پیدا کیا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بس بیٹھے سنا بولا اور مسئلہ ختم ہو گیا، میں بول کر کے لذت لے لوں، آپ سن کر کے لذت لے لیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے ابھی سنا ہمارے اکابر کس طرح پر جو ہے سنت کے دیوانے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنا، حیات احمد ابن حنبل جب آپ پڑھو گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام احمد کی سیرت اگر پڑھو گے آپ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حالات پڑھو گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے حالات پڑھو گے، جس وقت حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جیل میں لے جایا جا رہا تھا، کیفیت آپ دیکھو گے تو صرف بیان میں آپ کی کپ کپی آ جاتی ہے۔ حضرت کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، اور زنجیر گلے سے پاؤں تک بندھی ہوئی ہے، اور حضرت کے قدم بھی پورے نہیں اترے ہیں۔ ابن تیمیہ، احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے قدم بھی نہیں اترے ہیں،
اور اس عالم میں آپ کو جیل میں لے جایا جا رہا ہے جو اتنا بڑا امام ہے. ان کی کتاب الایمان پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا ایمان ہے. ان کے مجموعۃ الفتاویٰ پڑھو جو 42 جلدوں میں ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا امام ہے. اللہ نے کیسے علوم آپ کے اوپر کھولے تھے. تفردات ہر ایک کے ہوا کرتے ہیں اور تفردات انہی کے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے. میرے اور آپ کے کیا تفردات ہوں گے جن کو 4 کا ترجمہ نہیں آتا کہ آنت ہوتا ہے. جن کے علوم ہوتے ہیں ان کے تفردات بھی ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں. تو بہرحال تفردات اپنی جگہ ہیں لیکن علوم بقول حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے علوم کو جب ہم دیکھتے ہیں ابن تیمیہ کے تو یوں سر بلند کرتے ہیں تو ٹوپی پیچھے گر جاتی ہے. جس وقت جیل میں جا رہے ہیں اور یہ حالات ہیں آپ کے، کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ حال آپ کا، تو حضرت نے فرمایا میرے رب کو یہی منظور ہے، میں اپنے مولا کے خلاف نہیں کر سکتا، اسی میں خوش ہوں. میں اسی میں یہ ہیں والقدر خیرہ وشرہ. بتائیے کیا ہمارا ایمان ہے آج والقدر خیرہ وشرہ پر؟ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا کہ مسجد سے گزر کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے ہم. کہاں ہمارا وہ ایمان کامل ہے تقدیر پر؟ اس لیے اپنے اکابر کی زندگیاں پڑھیں، اپنے بزرگوں کی حالات پڑھیں، اپنے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں. اس سے عشق رسول کا پتہ چلتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب پکڑ وارن نکلا اور انگریزوں نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کا پکڑ وارن نکلا ہے تو حضرت اپنی بیٹی کے وہاں جا کر کے چھپ گئے. 3 دن ہوئے پھر نکل گئے. کسی نے کہا حضرت اب بھی تلاش جاری ہے اور یہیں اطراف میں پولیس چل رہی ہے آپ کی تلاش کے اندر، حضرت آپ باہر نہ نکلیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے. بس سنت میں مجھے ایک ہی واقعہ ملا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن صرف چھپے تھے، بس میں نے اسی پر عمل کر لیا، میری سنت ادا ہو گئی. اور اسی سنت کی برکت یہ ہوئی کہ جب پکڑنے والے آپ کے پاس آئے ہیں اور پوچھا کہ وہ پہچانتے تو تھے نہیں کہ قاسم نانوتوی کون ہے، تو وہ آئے اور حضرت سے پوچھا کہ یہاں قاسم نانوتوی آیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو حضرت ذرا پیچھے ہو گئے اور فرمایا ابھی یہاں تھا. حضرت پیچھے ہو گئے، فرمایا ابھی یہاں تھا. وہ تلاش کرنے میں لگے، حضرت وہاں سے نکل گئے. تو بہرحال مجھے تو سنت بتانا ہے کہ ہمارے اکابر نے کس طرح سنت پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ماں زکریا صاحب کے باب میں آتا ہے کہ آخری زندگی مدینے میں جو 10 سال کی گزاری، آپ نے مرچ والا کھانا چھوڑ دیا تھا اور فرمایا میرے محبوب کے سحر میں رہ کر میں مرچ والا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ میرے محبوب نے نہیں کھایا ہے. کیا عشق ہم کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ او ہو ہم تو بہت بڑے دیوانے ہیں. سیرت رسول کو اپناؤ، جب تک ہو سکے کوشش کرو. سددو وقاربو، سیدھے رہو اور شریعت سے قریب رہو. اور غلطی ہو جائے نہ ادا کر سکو اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھو، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ زمین بھی جو ہے نا اس میں بھی روح ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں بھی روح ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں زمین پر تو زمین لعنت کرتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہ بنے گی. ہے قرآن و حدیث میں ہے. اب اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنو. حضرت فرماتے ہیں جس زمین پر گناہ کیا وہیں توبہ کر لو تاکہ یہ زمین قیامت میں خلاف میں گواہی دینے والی نہ بنے بلکہ توبہ کی گواہی دینے والی بنے. جہاں ہم سے گناہ ہو وہیں توبہ، اسی زمین پر توبہ کر لو تاکہ ہماری صفائی ہو جائے. اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت
بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں سچا عشق نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں درود و سلام نازل فرما، آپ کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کے احکام پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے گندے اخلاق سے حفاظت فرما، اخلاق فاضلہ ہم سب کو عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اخلاق سیئہ سے حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے اللہ رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، اللہ ہمارے بہت سارے علماء اکابر بزرگان دین اللہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مالک انہیں رہائی عطا فرما، اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرما، اللہ انہیں باعزت رہائی عطا فرما، اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، علماء اور صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، اللہ سب کے جاب کی حفاظت فرما، سب کے آبرو عزت کی حفاظت فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جب تک جلائیں ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور موت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کے اوپر عطا فرمانا، اللہ ما بعد الموت کی ساری زندگی کو آسان فرما کر، حشر کی ساری زندگی آسان فرما کر، فضل کرم فرما کر مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، اللہ آپ کی سفارش اور جھنڈا تلے ہمیں جگہ عطا فرمانا، اللہ رب کریم آپ کی زیارت سے ہم سب کو مالا مال فرمانا، اور جنت الفردوس میں رفاقت نبوی ہم سب کو نصیب فرمانا، اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجات کو پورے فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں تا قیامت دین کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ہمارے بچوں ہمارے نسلوں کی بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے، ایمان کا سودا کرنے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، قرآنی شغف عطا فرما، اے اللہ دین کے داعی بنا، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، اپنے والدین کے مطیع اور فرما بردار بنا، اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔